ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد مکمل سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد مکمل صورت آپ نے پڑھنی ہے۔ تو جب یہ وظیفہ آپ کر لیں گے تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ الکریم اگلے رمضان سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ کیا آپ یا آپ کے گھر والے شادی میں تاخیر کے سبب پریشان ہیں کہ رشتے والے آتے ہیں اور بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، یا اس میں کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ شادی ہو نہیں پاتی اور سال گزر جاتے ہیں، رکاوٹیں ختم نہیں ہو رہی؟ تو رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ یہ جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ نے نماز عشاء اور تراویح ادا کرنے کے بعد کرنا ہے، اور کب کرنا ہے؟ 11 اور 12 رمضان کی درمیانی رات۔ جی ہاں، 11 اور 12 رمضان کی یعنی 11واں روزہ جب آپ رکھ چکے، 11واں روزہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد 12 کی رات شروع ہو جائے گی، اور اس رات کو آپ نے نماز عشاء اور تراویح ادا کرنے کے بعد آپ نے 12 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ اور 12 رکعت آپ نے کیسے ادا کرنی ہے کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد مکمل سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد مکمل صورت آپ نے پڑھنی ہے۔ 2 رکعت کر کے یہ 12 رکعتیں آپ نے مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر اس نماز کا ثواب اور درود پاک کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرنا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے رو کر کم از کم 12 منٹ دعا مانگنی ہے، اپنی بہن بیٹی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، یا اپنے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ وظیفہ آپ کر لیں گے تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ الکریم اگلے رمضان سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے ان دوستوں تک، ان احباب تک لازمی پہنچانا ہے کہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، رشتے نہیں آ رہے یا بات نہیں بن رہی، تاکہ وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔